بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں سپارے کا یہاں سے 13واں رکوع شروع ہوتا ہے اور سورۃ المؤمن کا 8واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو جھگڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور واضح معجزات اور دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنی نبوت اور رسالت کو بھی معجزات اور دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا۔ کفار کے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں تھا، خواہ مخواہ وہ اس میں ضد کرتے، ہٹ درمی سے کام لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جو حق کو واضح ہونے کے باوجود قبول نہیں کرتے، اس کے واضح اور روشن دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قبول نہیں کرتے۔ تو آگے ان کا پھر انجام بتایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خواہ مخواہ ضد کرتے ہیں، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ أَنَّا يُصْرَفُونَ، یہ کدھر پھیرے جا رہے ہیں، کدھر بھٹک رہے ہیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، یعنی قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ جاوید رہے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان سے بار بار کہا بھئی اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں، تو تم بھی تو عرب ہو، تمہیں بھی اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے، اپنی زبان دانی پہ تمہیں ناز ہے، تم کیوں نہیں اس کے مقابلے میں ایک کتاب لے آؤ، کچھ صورتیں لے آؤ، ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ قرآن پاک نے بار بار چیلنج کیا، کہیں کہا کہ اس کی مثل تم بھی لے آؤ، اچھا چلو 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ کبھی کہتے خود بنا لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کسی سے سیکھ لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی استاد کے پاس گئے نہیں ہیں، کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے، اور پرانی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے، تو کہتے کسی سے سیکھ لیتے۔ کہا جی کس سے سیکھتے ہیں؟ کبھی کسی کا نام، کبھی کسی کا نام، اور کبھی ایسے شخص کا نام لیتے جس کی اپنی زبان عربی نہیں ہے، جو خود عربی صحیح طریقے سے نہیں جانتا ہے، کہتے ہیں اس سے سیکھ لیتے ہیں، اور اس سے سیکھ کر یہ کہہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حماقت کا بیان کیا کہ سورۃ النحل میں، سورۃ النحل فرمایا کہ کیا کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک بشر سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا ایک غلام تھا
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ سیکھتے ہیں، اس کی زبان تو عجمی ہے، وہ تو عربی جانتا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے، چند لفظ اس کو آتے ہیں، پہ مشکل وہ سمجھتا ہے اور اپنا مفہوم سمجھاتا ہے۔ اور یہ واضح عربی کی کتاب ہے جس کا بڑے بڑے فصیح و بلیغ اس کے مقابل لانا تو درکنار، اس کے مقابلے میں کچھ صورتیں ایک صورت یا ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکتے، تو اس شخص کے بارے میں جو خود ہی اجمی ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے سیکھ کر؟ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔ اور خود قرآن پاک نے اعلان فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج چاہے بڑے سے بڑا مخالف ہو وہ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ قرآن پاک بعین ہی من و ان موجود ہے، جس طرح نازل ہوا اسی طرح آج موجود ہے، اس میں نہ کوئی تبدیلی کی جا سکی، نہ اس میں کوئی کمی زیادتی کی جا سکی۔ اور پہلے باقی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان میں لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں بھی کر لیں، اور اصل کتابیں وہ معدوم ہو گئیں، اصل کتابیں نہیں ملتے، آج صرف ترجمے ہیں، اور ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ، دوسری سے تیسری زبان میں، تیسری سے آگے مختلف ترجمے ہوتے رہے، اصل زبانیں ہی ختم ہو گئیں۔ وہ جس زبان میں اتری تھی آج اس زبان کو بولنے سمجھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ زبان جو ہے اس میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہر زبان کے اندر نئے حالات کے مطابق نئے الفاظ آتے ہیں، کچھ پرانے الفاظ جو ہیں وہ متروک ہو جاتے ہیں، بولنے کا لہجہ بدل جاتا ہے، آہستہ آہستہ صدیاں گزرنے سے وہ پرانی زبان ختم ہو جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ ڈچ آج جو 50 سال پہلے جس انداز میں جس لہجے میں بولی جاتی ہے آج وہ لہجہ نہیں ہے، آج اور لہجہ ہے، اور بہت سے الفاظ جو 100 سال پہلے استعمال ہوتے تھے آج وہ متروک ہو چکے ہیں، ختم کیے جا چکے ہیں، نئے الفاظ آ گئے ہیں، مختلف طریقے بولنے کے ہوتے ہیں، تو زبانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن عربی قرآن پاک کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے آج بھی فصیح عربی اسی کو کہا جاتا ہے جو قرآن پاک کی زبان ہے، اور باقی جو ہے جس کو سترات تال کہتے ہیں وہ ہر علاقے کی مختلف ہوتی ہے، لیکن فصیح عربی جو عربیوں کا آپس میں رابطے کا طریقہ وہ وہی ہے جو قرآن پاک کی زبان ہے، اس کے نہ قواعد میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے نہ الفاظ بدلے جا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے یہ زبان جو ہے یہ باقی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح معجزہ حضور کو عطا فرمایا، لیکن کفار جو ہیں اس کو جھٹلاتے تھے، تو فرمایا الذین کذبوا بالکتاب، جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ نہیں، اللہ کا کلام نہیں، اپنے پاس سے بنا لیتے، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس چیز کو بھی جھٹلایا جو ہم نے رسولوں کے ساتھ بھیجا، رسولوں کو جو چیز دے کر ہم نے بھیجا، یعنی یہاں سے مراد انبیاء کرام کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، شریعت مطہرہ، اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ سے مدد لینا ضروری ہے۔ احادیث سے جب تک حضور کے ارشادات سے مدد نہ لی جائے ہم قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے۔ مثلا قرآن پاک میں یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب نماز ہم نے کس طرح پڑھنی ہے یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے اشارتاً 5 نمازوں کے اوقات قرآن پاک میں بیان ہوئے، لیکن اس جو مجمل ہے اس کی تفصیل
تفصیل بھی احادیث مبارکہ میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اور نماز کے اندر باقی جو تفصیلات ہیں وہ احادیث مبارکہ میں ہیں۔ تو اگر ہم احادیث مبارکہ کو چھوڑ دیں تو قرآن پاک پہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کا قرآن پاک نے حکم دیا، اب زکوٰۃ کتنی دینی ہے اس کا بیان احادیث مبارکہ میں، کب دینی ہے اس کا بیان بھی احادیث مبارکہ میں۔ اسی طرح حج، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حج کرو، لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں احادیث مبارکہ میں۔ تو قرآن پاک کی تفصیل حدیث پاک سے ہوتی ہے، تو حدیث پاک کو چھوڑ کر ہم قرآن پاک پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کتاب کو بھی جھٹلایا، اور جو چیز رسولوں کو دے کر ہم نے بھیجا اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جبکہ طوق ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اعناق عنق کی جمع گردن، والسلاسل اور زنجیریں، طوق اور زنجیریں ان کے گلوں میں ہوں گی۔ یسحبون، پھر ان کو کھینچا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، یعنی جہنم کے اندر۔ ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، آگ میں پھینک دیا جائے گا، آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو کفار کو جو عذاب جہنم کے اندر ہونا ہے اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے گلوں میں طوق ہوں گے، زنجیریں پڑی ہوئیں گی جن کے ساتھ ان کو جکڑا گیا ہوگا، پھر ان کو گھسیٹ کر اس کھولتے ہوئے جہنم کے پانی میں اور جہنم کی آگ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا، کہ ہم نے کافروں کے لیے سلاسل، یہی جو ہے یعنی زنجیریں، اور اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا، ایک جگہ فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے آگ، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس کی دیواریں ان کو گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ، کل مہل یشوی الوجوہ، سخت جو گرم ہوگا چہروں کو جلا دے گا، بئس الشراب، اتنا برا وہ پانی ہے وہ، وساعت مرتفقہ۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا ان المجرمین فی ضلال مسعور، کہ وہ گمراہی کے اندر ہیں اور آگ میں جا پڑیں گے۔ تو قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اس عذاب کا بیان ہوا جو جہنم کے اندر کفار کو دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گی، زنجیریں ہوں گی جن کے ساتھ ان کو جکڑا جائے گا، یسحبون، پھر ان کو کھینچا جائے گا، فی الحمیم، ان کو کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جن کی پوجا و پرستش کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، اور جن کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی عبادت کے لائق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ یا کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بھی عبادت کے لائق ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کا حکم دیا، یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا باندھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کا حکم دیا۔ تو فرمایا جہنم کے اندر ان کو اس طرح زنجیروں کے ساتھ باندھا جائے گا، توق ان کے گلے میں ہوں گے، اور ان کو گھسیٹ کے کھولتے ہوئے سخت گرم پانی میں اور جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے کہیں گم ہو گئے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہماری ہیلپ کو ہماری مدد کو نہیں آ رہے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ یہاں دعا یدعو عبد یعبدو کے معنی میں، یعنی اس سے پہلے ہم کسی کو پوجتے ہی نہیں تھے، کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو پہلا جو ہے دلو عنا کہ ہم سے وہ گم ہو گئے، یہاں یعنی اعتراف ہے کہ پوجا تو کرتے تھے ان کی، لیکن آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور ساتھ ہی وہ انکار کر دیں کہ نہیں ہم تو کسی کو پوجتے ہی نہیں تھے، یعنی ایسی کیفیت میں ہوں گے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ مختلف احوال کا ذکر ہے۔ کہیں یہ ذکر ہے کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، اس کا عذر پیش کریں گے، لیکن ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کہیں اپنے جرم کا ہی انکار کریں گے۔ تو اس پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ وہ اپنے جرم کا انکار کریں گے، اور کہیں یہ ہے کہ وہ اپنے جرم کو مانیں گے، اس پہ عذر پیش کریں گے، لیکن ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں کہ انکار بھی کریں اور اقرار بھی کریں؟ تو یہ مختلف احوال ہوں گے کسی حالت میں، یعنی وہ 50,000 سال کا جو دن ہے، تو اس 50,000 سال کے دن میں وہ کسی موقع پہ اعتراف کریں گے، کسی موقع پہ انکار کریں گے، کسی موقع پہ مان جائیں گے اور عذر پیش کریں گے، لیکن ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کہیں وہ بالکل ہی انکار کر دیں گے۔ تو یہاں دونوں چیزیں اکٹھی ہیں کہ پہلے تو وہ اقرار کریں گے کہ ہاں ہم پوجتے تو تھے، لیکن آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، ساتھ ہی پھر انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم تو کسی کو پوجتے ہی نہیں تھے، یعنی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دیں۔ فرمایا کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کافروں کو گمراہ فرماتا ہے۔ ذالکم، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ ہے، بما کنتم تفرحون فی الارض، کہ جس پر تم دنیا میں زمین پر خوشی منایا کرتے تھے، بغیر الحق کے، بغیر حق کے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، جس پر تم تکبر اور غرور کرتے تھے، اتراتے تھے، یہ اس کی سزا ہے جو دنیا میں تم نے تکبر کیا، غرور کیا، اور ناحق جس پہ تم نے اپنی دنیاوی حکومت، مال و دولت پہ جس پہ تم نے خوشی کا اظہار کیا۔ ادخلوا ابواب جہنم، انہیں حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ تم نے اس کے اندر رہنا ہے، فبئس مثوی المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، غرور کرنے والوں کا، یہ جہنم کتنا برا ٹھکانہ۔ فاصبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے آگے، اور محبوب کے وسیلے سے قیامت تک کے آنے والی حضور کی امت کو حکم دے رہا ہے، فاصبر، صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا یعنی وعدہ فرمایا کہ اس دین کو ہم غالب کریں گے۔ ایک جگہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سورہ صف ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، جس طرح چراغ جلتا ہے تو اس کو بجھانے کے لیے اس کو پھونک ماری جاتی تھی، چراغ بجھ جاتا تھا۔ تو یہ یعنی
اشارہ ہے کہ جس طرح چراغ کو پھونک مار کے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں، یعنی دین اسلام کو ناکام کر دیں، دین اسلام کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ واللہ متم نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند اور ان کو اچھی نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دین حق کو غالب کرنے کا وعدہ فرمایا، تو یہاں فرمایا فَاصْبِرْ، صبر کیجئے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر اس کا بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ جو ہے دین حق کو غالب کرنے کا، یہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ دین غالب ہوگا۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت خباب بن الارت وہ روایت کرتے ہیں، قال شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ، حضور اپنی چادر کا تکیہ لگائے ہوئے تھے، چادر یعنی اس طرح رکھ کے چادر کے اوپر سہارا لے کے حضور بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، فی ظل الکعبہ، کعبہ شریف کے سائے میں، یعنی حرم کعبہ کے اندر کعبہ شریف کے سائے میں چادر کا تکیہ بنا کے حضور اس کا تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ قلنا، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ الا تنتصر لنا، حضور آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے، الا تدعو اللہ لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ یعنی یہ غالباً ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہوگا، کیونکہ ہجرت کے بعد تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف نہیں لائے۔ 6 ہجری میں جب تشریف لائے تو کافروں نے روک دیا، اور پھر 7 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لائے، اور پھر فتح مکہ کے لیے تشریف لائے۔ تو یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہوگا، جبکہ کافروں کا ظلم و ستم اپنے جوبن پہ تھے، اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے ستایا جا رہا تھا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کو تکالیف پہنچائی جاتی تھی، اس کو مصائب سے دوچار کیا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور اللہ سے مدد مانگیے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو، دین حق کے لیے مشکلات کا آنا یہ تو برحق ہے، اور یہ ہمیشہ سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جو بھی دین حق کو قبول کرتے ہیں ان پہ تکالیف اور مصائب آتے ہیں۔ فرمایا کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض فیجعل فیہ، کہ تم میں سے پہلے لوگوں پر اس طرح بھی تکالیف آئیں، ان کو اس طرح بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ زمین میں گڑھا کھود کے ان کو اس کے اندر یعنی لے جایا جاتا، یعنی گڑھے کے اندر کھود کر آدھا جسم اس کے اندر گاڑ دیا جاتا، مٹی ڈال دی جاتی، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، پھر آرا لایا جاتا، فَيُوزَعُ عَلَى رَاسِهِ، وہ آرا یعنی جس کے ساتھ کاٹتے ہیں اس کے سر پہ رکھ کے، فَيُشَقُّ بِإِثْنَيْنِ، اس کے ساتھ اس کو چیر کے 2 حصے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اس طرح لوگوں کو ستایا جاتا اہل حق کو۔ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، لیکن یہ بھی اس کو دین حق سے نہیں روکتا تھا۔ اس طرح تکالیف اور مصائب کے باوجود وہ دین حق سے نہیں پھرتے تھے، یعنی دین حق کی خاطر وہ اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے ہونا انہوں نے قبول کر لیا، لیکن
دین حق سے نہیں پھرے. فرمایا وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم کو چھیلا جاتا تھا. مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ او عَصْبٍ، وہ اس طرح یعنی ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ کہ وہ ہڈیوں اور پٹھوں تک وہ پہنچ جاتی. وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، لیکن یہ عمل بھی ان کو دین حق سے نہیں روک سکتا تھا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لا یتمن ھذا الامر، یہ کام ضرور اپنے انجام کو پہنچے گا، یعنی دین حق غالب ہوگا. اب دیکھیے حالات کیا ہیں. ہجرت سے پہلے حالات یہ ہیں کہ مکہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں، اور جو بھی ایمان قبول کرتا ہے اس کو سخت تکالیف پہنچائی جاتی ہیں، سخت اس کو ستایا جاتا ہے، اور اس کے جینا جو ہے وہ مشکل بنا دیا جاتا ہے. لیکن ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں واللہ لا یتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ کام ضرور پورا ہوگا. حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، حتیٰ کہ ایک سوار، راکب سواری پہ سوار ہونے والا، گھوڑ سوار، اونٹ سوار، وہ چلے گا صنعاء سے لے کر حضرموت تک. صنعاء یمن میں ہے اور حضرموت شام میں ہے، یعنی پورا جزیرہ عرب وہ گزر جائے گا سواری پہ سوار ہو گئے. لا یخاف الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا. ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک سوار وہ پورا جزیرہ عرب سواری پہ گزر جائے گا، لیکن کسی کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. اویزے والا غنم ہی، ہاں اس کو اپنی بکریوں پہ ڈر ہوگا کہ کہیں بھیڑیا نہ آ جائے، یعنی کوئی ڈاکو، کوئی چور. یہ عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہاں سفر نہیں کر سکتے تھے، صرف اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے جو 4 سال میں شمار ہوتے تھے، ایک محرم اور حج کے 3 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان میں ان لوگ کا وہ احترام کرتے تھے لوگ کہ اس میں ڈاکو بھی ڈاکہ نہیں مارتے تھے. تو اس 4 مہینوں میں وہ صرف سفر کر سکتے تھے، ورنہ جو قافلہ نکلتا اس کو ڈاکو لوٹ لیتے تھے. کہیں کوئی حکومت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ وقت ضرور آنے والا ہے کہ یہ دین اسلام غالب ہوگا، اور ایک شخص صنعاء سے لے کر حضرموت تک سفر کرے گا، اس کے دل میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کا خوف نہ ہوگا. لیکن فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلد بازی سے کام لیتے ہو. یہ ہونے والا ہے. اس کی مزید تفصیل ایک دوسری حدیث پاک میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بینا انا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس تھے، اذ اتاہ رجل، جب ایک شخص آیا، فشکا الیہ الفاقۃ، اس نے شکایت کی فقر و فاقے کی، غربت کی. ثم اتاہ آخر، پھر ایک اور شخص آیا، فشکا الیہ قطع السبیل، اس نے رستوں کے ٹوٹنے کی، یعنی رستوں میں جو ڈاکے پڑتے ہیں، راستوں میں لوٹ لیا جاتا ہے، اس کی انہوں نے شکایت کی. فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عدیو، اے عدی. عدی بن حاتم جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ حاتم طائی جو بہت بڑا سخی گزرا ہے اس کے بیٹے تھے اور صحابی رسول ہیں. حضور نے فرمایا اے عدی حل رأیت الحیرۃ، کیا تو نے ہیرا کو دیکھا؟ ہیرا ایک ہیرا ہے کے ساتھ، یہ ایک شہر تھا عرب کا دور دراز. قلت لم اراہا، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس شہر کو دیکھا تو نہیں ہے، وقد انبئت عنہا، لیکن مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ فلاں علاقے میں ایک شہر ہے. یعنی میں نے اس شہر کو دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک شہر ہے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی، لَتَرَيَنَّ، تو دیکھے گا، الزَّعِینَةَ، ایک عورت جو اونٹ پہ سوار ہوگی، تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِیرَةِ، وہ ہیرا سے چلے گی سفر پہ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْقَعْبَةِ، یہاں تک کہ وہ آئے گی اور کعبے کا طواف کرے گی، لا تخاف احدا الا اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈر رہی ہوگی، کوئی اس کے دل میں خطرہ نہیں ہوگا، کہیں ڈاکو نہیں ہوں گے، چور نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، وہ وہاں سے اکیلی سفر کر کے آ جائے گی۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں، قلت فیما بینی و بین نفسی، میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا، این الدعار طیب، یعنی یہ جو قبیلہ درمیان میں طے ہے، مختلف قبیلوں کے ڈاکو ہیں جو کسی کو جانے نہیں دیتے، قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو جہان میں آگ لگا رکھی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا إِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اے عدی اگر تیری زندگی لمبی ہوئی، لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى، تو کسرا کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ اب کسرا ایران کا بادشاہ تھا، اس وقت کی سپر پاور تھی، جس کے بارے میں اس وقت سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کو بھی فتح کیا جا سکے گا اور اس کے سارے خزانے قبضے میں لیے جا سکیں گے، لیکن ایسے حالات میں حضور یہ غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو کسرا کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ کل تو کسرا بن ہرمز، میں نے اس کا نام لیا بادشاہ کا کسرا، فرمایا کسرا بن ہرمز، ہاں اسی کے خزانے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، وَلَا إِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اور اگر تیری زندگی لمبی ہوئی، لَتَرَيَنَّ، تو دیکھے گا ایک آدمی کو، يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وہ ایک مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کے نکلے گا، یعنی صدقے کا، یطلب من یقبلہ منہ فلا یجد احدا یقبلہ منہ، پھر وہ ڈھونڈے گا کہ کون یہ صدقہ لے لے، لیکن اس کو وہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آگے حدیث پاک ہے، اس کے آخر میں حضرت عدی بن حاتم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ میں نے منظر دیکھا کہ ہیرا سے ایک عورت سفر کر کے آئی، اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اس کے دل میں نہیں تھا، اور فرماتے ہیں کسرا کے خزانے فتح کرنے والوں میں تو خود میں شامل تھا جنہوں نے اس خزانے کو فتح کیا۔ تو خود یعنی سارا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اس سارے کا میں نے خود دیکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے محبوب صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض اس کا حصہ جو ہم ان سے، یعنی جس چیز کا ہم ان سے کہہ رہے ہیں، جو سزا ان کو ملنی ہے، جو عذاب ان پہ نازل ہونا، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پس انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ کچھ حصہ تو حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بدر کے اندر کافر بڑے تم تراک کے ساتھ، تکبر غرور کے ساتھ آئے، لیکن 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کے بھاگے، ذلت و خواری ہوئی۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور پورے جزیرہ عرب کے اندر دین اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ اس کے بعد حضور کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج دنیا کا کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں دین اسلام نہ ہو اور وہاں مسلمان نہ ہوں اور وہاں دین اسلام کا پرچار نہ ہو رہا، وہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کا نام بلند کیا جا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کچھ تو آپ کو دکھا دیں گے اور کچھ آپ کے وصال کے بعد ہوگا، لیکن یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ جو انکار کرنے والے ہیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، انہیں بھی ہماری طرف ہی لوٹنا ہے اور ہمارے پاس ہی انہوں نے پہنچنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال صبر کر کے دکھایا کہ دین اسلام کی خاطر کیا کیا تکالیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں، لیکن صبر کا مظاہرہ کیا۔ طائف کے میدان میں کس طرح کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور کس طرح انہوں نے آوازیں کسے، لیکن حضور نے صبر کیا، تاکہ فرشتہ آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور ان سب کو ان پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیا جائے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ انہی جھٹلانے والوں کی اولادوں میں سے کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوں گے اور انہی کی نسلیں آگے جو ہیں وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کریں گے۔ تو حضور نے بے مثال صبر کر کے بتایا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کر دیے، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ وہ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ قرآن پاک کے اندر تمام انبیاء کرام کا نام جو ہے وہ ذکر نہیں ہوا ہے۔ علماء کرام نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں 28 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جن میں سے 25 انبیاء کرام کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 24 انبیاء کرام کے نام قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت صالح، حضرت ہود، اس طرح حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، اور اس طرح 25 انبیاء کرام کا نام ہے۔ 3 انبیاء کرام کا نام تو نہیں ہے، اشارتاً ان کا واقعہ بیان ہوا۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں کچھ نام آتے ہیں۔ کل تعداد انبیاء کرام کی کتنی ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ یعنی نبی اور رسول، نبی وہ تمام جن کی پر وحی بھیجی گئی اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، پھر ان میں آگے جو جن کی اپنی الگ شریعت تھی وہ ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ کچھ نبی ایسے تھے جو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی شریعت کی ہی تبلیغ کرتے تھے، پہلے اتری ہوئی کتابوں کی تبلیغ کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی الگ نئی شریعت نہیں وہ لے کے آئے، بلکہ پہلے نبیوں کی شریعت پہ ہی وہ اسی کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور جو نبی اپنی شریعت لے کے آئے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ اس میں رسول کتنے؟ فرمایا 313۔ تو 313 جو ہیں وہ رسول ہیں اور 1,24,000 جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ پھر حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کتابیں اور کتنے صحیفے اتارے؟ تو 4 بڑی کتابوں کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، قرآن پاک اور قرآن پاک سے پہلے تورات، زبور اور انجیل۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے علاوہ کچھ صحیفے یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ جو مختلف انبیاء کرام پر نازل ہوئی۔ اب اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام، لیکن چونکہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے تو اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس طرح یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے۔ تو بہرحال اس حدیث کو مختلف محدثین کرام نے بھی بیان کیا ہے، تو اس اعتبار سے 1,24,000 ہے یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ کا واقعہ تو ہم نے آپ پہ بیان کیا ہے اور کچھ کا واقعہ جو ہے وہ آپ پر بیان نہیں کیا ہے۔
تو اس آیت کے نازل ہونے تک یعنی تمام انبیاء کرام کا علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد ممکن ہے کہ باقی جن انبیاء کرام کا پہلے علم نہیں دیا گیا تھا ان کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا ہو، اور یقیناً ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ معراج کی رات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی ہے، ان کو امامت کی ہے، تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کا علم بھی ان سب کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے، معجزہ لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اللہ کی عطا سے وہ معجزات دکھاتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کے پاس، انبیاء کرام نہیں بلکہ جس مخلوق کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو علم ہے، جو اختیار ہے، جو قدرت ہے، جو شان ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے اور مخلوق لینے والی ہے، تو انبیاء کرام وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کے اذن سے اور رب کے حکم سے، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ معجزات کا ظہور فرماتے ہیں، معجزات ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کافر مختلف طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے، مختلف اپنی مرضی سے کہ وہ معجزات مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزہ جو ہوگا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اور رب کی حکمت کے پیش نظر ہوگا، نہ ان کے مطالبے کے پیش نظر۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ جو جس معجزے کا وہ مطالبہ کریں وہ دکھا دیا جائے، بلکہ ان کے مطالبے سے بڑھ کر معجزات جو ہیں وہ دکھائے گئے، لیکن اب اس طرح کہ جس کا جو چاہے وہ مطالبہ کر دے اور اس کے مطالبے کو پورا کرتے رہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کے مطالبات کس طرح کے ہوتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 15 سپارہ، فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِن لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کافر کہنے لگے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے چشمے نہ جاری کر دیں، او تکون لَكَ جَنَّةٌ، یا آپ کے لیے ایک باغ ہو، جنتن باغ، من نخیل و عنب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس باغ میں نہریں جاری ہوں، نہریں چل رہی ہوں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ آسمان ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دیں، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو لے آئیں فرشتوں کے لیے ظاہر، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا ایک ہیرے جواہرات کا گھر ہو، او ترقى فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، آپ کے آسمانوں پہ چڑھ جانے کو بھی ہم نہیں مانیں گے حتیٰ کہ آپ وہاں سے ایک کتاب لے آئیں جس کو ہم پڑھیں۔ تو اس طرح کے فضول مطالبات وہ کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں اگر ان کو معجزات دکھا بھی دیں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، ان کا مطالبہ مان کے آسمان میں ایک دروازہ بنا دیا جائے اور یہ آسمانوں پہ چڑھ جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا، بل نحن مسحورون، بل نحن قوم مسحورون، ہم تو ایسے لوگ ہیں جن پہ جادو کر دیا گیا۔ تو ان کا مقصد جو تھا وہ ماننا نہیں تھا، صرف کٹ حجتی کرنا اور خواہ مخواہ ضد بازی ان کا مقصد تھا، اس لیے ان کے مطلوبہ معجزات جو ہیں وہ ہمیشہ نہیں دکھائے گئے، کسی موقع پہ دکھا بھی دیے گئے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شق القمر کا معجزہ مانگا، یعنی آپ چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند ٹکڑے کر کے دکھایا،
اور سب لوگوں نے دیکھا، بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں میں، سب کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے جس وقت چاند 2 ٹکڑے ہوا، تو سارے ان کے معجزات جو ہیں مطلوبہ انہوں نے جو مانگے تھے وہ نہیں دکھائے گئے، کہ مقصد ان کا ماننا نہیں تھا، ان کا مقصد صرف کٹ و جتی کرنا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق معجزات جو ہیں دکھائے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو معجزہ وہ مانگتے ہیں، جب کوئی معجزہ مانگ کے لیا جاتا ہے اور پھر جن لوگوں نے اس کا انکار کیا پھر ان کو مزید مہلت نہیں دی گئی، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ پہلے انبیاء کرام سے بھی کافروں نے معجزات طلب کیے، مانگے، ان کے مانگے ہوئے معجزات جب دکھائے گئے پھر انہوں نے نہیں مانا تو پھر ان پہ عذاب آ گیا اور ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید مہلت دینا چاہتا تھا، اس لیے ان کے مطلوبہ معجزات نہیں دکھائے گئے، کہ جب مطلوبہ معجزہ دکھا دیا جائے گا، جو ان کا مانگا ہوا معجزہ ہوگا وہ نظر آ جائے گا، پیش کر دیا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر مہلت نہیں دی جاتی، ان کو فوراً ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کو ابھی مہلت دینا مقصود تھی حضور کی شان رحمت کے پیش نظر، اس لیے ان کے مطلوبہ معجزات جو ہیں وہ نہیں دکھائے گئے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سراپا معجزہ ہے کہ حضور کی ہر ادا سے معجزہ ظاہر ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سر سے پاؤں تک معجزہ لے کے، معجزہ بن کے تشریف لائے، کہ پہلے انبیاء کرام کو معجزات دیے جاتے تھے اور حضور معجزہ بن کے آئے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ میرا محبوب سراپا معجزہ بن کے تمہارے پاس تشریف لے آیا۔ تو فرمایا وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ پیش کریں مگر اللہ کے اذن سے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اجازت ہوتا ہے تو وہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور باطل پرستوں کو پھر اس وقت نقصان ہوتا ہے، یعنی ان مطلوبہ معجزات کو دیکھ کے جو پھر اسلام قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں، پھر ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف بھیجے گئے انہوں نے نہیں مانا، اس کے باوجود ان پر اجتماعی عذاب جو ہے وہ نہیں آیا۔ یعنی جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب آتا تھا کہ صرف ماننے والے بچ جاتے تھے اور جو نہ ماننے والے ہوتے تھے سب کے سب ایک ہی یعنی عذاب کے اندر ہلاک کر دیے جاتے تھے، ایسا عذاب جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نہیں آیا کہ ساری قوم کو ہلاک کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں، ورنہ ان کا کردار جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن آپ کی وجہ سے، آپ کی شان رحمت، شان رحمت للعالمین کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ ورنہ اس سے پیچھے جو آیت ہے انہوں نے مطالبہ کیا، کیا کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، کافروں نے کہا کہ اے رب ذوالجلال، اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے، یعنی قرآن پاک اور دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ سب تیری طرف سے حق ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہتے کہ یا مولا ہمیں اس کو ماننے کی توفیق دے۔ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم اس کو نہیں مانتے، اگر یہ حق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پہ لے آ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تمہارا کردار تو اس مطالبے سے پہلے بھی ایسا ہی تھا اور اب تم نے خود مطالبہ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، میں اپنے شان
اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس رحمت للعالمین کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ عذاب اجتماعی نہیں آ رہا کہ پوری قوم کو ایک ہی دفعہ جو ہلاک کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس طرح کا اجتماعی عذاب جس طرح پہلے انبیاء کرام کی قوموں پہ آتا تھا اس کو موقوف کر دیا کہ اس طرح نہیں عذاب آیا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے ایک عذاب کے اندر ہلاک کر دی گئی۔